بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام باغی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کے عبید ربانی، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں افغانستان امور کے ماہر پروفیسر، اور سنٹرل ایشیا امور پہ ان کی ایک گہری نگاہ ہے، اور ایک بک چیپٹر ان کا پبلک ہوا ہے سی پیک کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل ریلیشن میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصعب یوسفی صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت شکریہ، بہت شکریہ۔ سر، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایسا ٹاپک ہے جو پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ویسا ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا ہم نیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کس طرح پاکستان کے اندر اثر انداز ہوتی ہے ہماری سیاسی پالیسیوں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کوئی انڈیویژول اور اٹانومس کوئی ادارہ نہیں ہے جس کا ایک بلڈنگ ہے اور اس میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کو ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اور اس کو کوئی تنخواہ دیتے ہیں اور وہ ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے، اور اس طرح نہیں ہے۔ بیسیکلی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، آپ بھی کبھی کبھار انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ سے مراد مطلب آپ کا ملک بھی کبھی کبھار انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، جو کہ ماضی میں رہا ہے، سیٹوں میں، سینٹوں میں، یا پھر افغان وار میں آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا آپ مہرہ رہیں، ان کے ساتھی رہیں، جو بھی ہے، لیکن وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہی ممالک، دنیا کے ممالک ہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتی ہیں، اور عموماً جو کہ وہ طاقتور ممالک ہوتی ہیں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس پولیٹیکل پاور ہوتی ہے، جن کے پاس اکنامک اسٹرینتھ ہوتی ہے، اکنامک پاور، ان کے پاس کیپٹل ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں، تو وہ بیسیکلی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جو کہ دنیا کے معاملات اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے، اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے حوالے سے چلاتے رہتے ہیں اور اس میں اپنا رول پلے کرتے رہتے ہیں۔ اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں ایک امریکہ کا بڑا کردار ہے، امریکہ اور اسرائیل اور ان ممالک کا بڑا کردار ہے۔ بے شک، اگر ہم کہیں امریکہ کا کردار ہے، اسرائیل کا اگر ڈائریکٹ نہیں ہے تو انڈائریکٹ بہت بڑا کردار ہے۔ پھر آپ کے ریجنل پاورز ہیں، فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ریجنل پاور میں آپ کا جو چائنا ہے، اس کا اپنے انٹرسٹ ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ انوالو اور ایکٹیو رہتا ہے۔ پھر انڈیا ہے، اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ پھر اسمال پاور ہیں جس طرح پاکستان ہے، ان کے کوئی اپنے پاور وہ ہے، انٹرسٹ ہیں، ایران کے اپنے ہیں، ایون یہاں تک کہ افغانستان جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے، ایک چھوٹا سا ملک ہے اور وہ ابھی تک بیساکھیوں پہ کڑا ہے، ان کی اپنی کچھ انٹرسٹ ہوتی ہیں، تو وہ اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے کبھی وہ امریکہ کا سہارا لے گی اگر ان کے انٹرسٹ وہاں سیکیور، اگر انڈیا ان کے انٹرسٹ سیکیور کر رہے تو انڈیا کا سہارا لے گی۔ تو یہ جو ہے نا معاملات جو بین الاقوامی تعلقات یا بین الاقوامی سیاست یا گلوبل پالیٹکس میں جو چلتے رہتے ہیں، وہ اس نوعیت کے معاملات ریجنل سے لے کر آپ گلوبل لیول تک وہ اس طرح کے چلتے رہتے ہیں۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر سیٹ کس نے کرنا ہوتا ہے؟ کیا ایک ایسی پاورز موجود ہیں دنیا کے اندر جو ایک نیو ورلڈ آرڈر لے کے آ جاتی ہیں اور جو بتاتی ہیں کہ اب ریاستوں کا انٹرسٹ یہاں پہ آ کے ریاستیں اپنا انٹرسٹ دیکھ لیں، اگر ان کا انٹرسٹ میچ کرتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ چلیں، ورنہ وہ ہمارے دشمن ہوں گے؟ یہ تو ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پہ تو میں گھنٹوں گفتگو کرے تو وہ مطلب اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر بیسیکلی وہی لوگ سیٹ کرتے ہیں جو آپ کے گلوبل پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں۔ گلوبل پولیٹیکل لیڈرز فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ کا ابھی کا گلوبل ورلڈ آرڈر، اگر کسی نے نیو ورلڈ آرڈر جو ابھی آپ کا ہے سیٹ کیا ہے لبرل ایجنڈے پہ، لبرل ایجنڈا صرف یہ نہیں ہے کہ دوپٹہ سر سے ہٹا دو یا پتہ نہیں کیا کر دو، دس از ناٹ جسٹ، دس از اے سوشل، ویری اسپیسیفک سوشل اسپیکٹ آف یور لبرلزم۔ لبرلزم بیسیکلی آپ کی سوشو پولیٹیکل اکنامک ایک پورا آرڈر ہے جس میں آپ کا پولیٹیکل آرڈر جو ہے پاپولر ڈیموکریسی ہے، آپ کا اکنامک آرڈر جو ہے وہ کیپیٹلزم ہے، اور سوشل آرڈر ماڈرنزم یا پوسٹ ماڈرنزم ہے۔ تو وہ ایک لبرلز آئے، انہوں نے ایک ورلڈ آرڈر آپ کو دیا، اسپیسیفکلی ورلڈ وار 1 کے بعد، پھر ورلڈ وار 2 کے بعد اور میچور ہوا، اور پھر کولڈ وار ایرا میں جو بائی پولر سوسائٹی تھی وہ نان یونیپولرٹی کی طرف گئی، اور پوسٹ کولڈ وار ایرا میں وہ جو ورلڈ آرڈر تھا بہت اسٹیبلش ہو گیا، جو کہ مرکنٹائلزم سے نیو مرکنٹائلزم کی طرف چائنا نے جس طرح اڈاپٹ کیا، کیونکہ ایز اے وہ سوشلسٹ اپنے آپ کو کہتے تھے لیکن انہوں نے مجبوراً اس کو اڈاپٹ کیا۔ تو نیو ورلڈ آرڈر کوئی اس طرح سیٹ نہیں ہوتا، یا اس طرح نہیں ہوتا کہ کل کوئی بھی اٹھ کر وہ کوئی آرڈر سیٹ کرے، اس کے پیچھے ایک
پوری ان کی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک پالیسی میکنگ ہوتی ہے, پوری ان کی ایک محنت ہوتی ہے کافی. یہ سوچ یا محنت ہوتی کس کی ہے؟ یہ وہی لوگ جو آپ کے مثال کے طور پر اگر اس نیو ورلڈ آرڈر کو آپ دیکھیں, اگر امریکہ نے سیٹ کیا, یورپین لوگوں نے سیٹ کیا ہے, تو یہ ان کی ایک پولیٹیکل فلاسفی تھی, ان کی ایک پولیٹیکل تھیوری تھی. اور وہ پولیٹیکل تھیوری صرف اس کے لیے نہیں تھی کہ ہمارا لوگ واہ کریں کہ یہ تو ان کا نیو ورلڈ, نہیں, ان کا بیسکلی کیا ہے, وہ بیسیکلی ریسورسز کو, اکنامک پالیسیز کو, آپ کی پولیٹیکل پالیسیز, پولیٹیکل پاور گین کرنا چاہتے ہیں, اکنامک پاور گین کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک نیو ورلڈ آرڈر بنایا, اس کے لیے انہوں نے محنت کی, اس کے لیے انہوں نے وہ پھر ایک مقام ان کے پاس تھا, ان کے پاس انڈسٹریل ایڈوانسمنٹ تھی, ان کے پاس پیسہ تھا, ساری چیزیں تھیں جو کہ غریب ملکوں کو ہمیشہ کبھی قرض چاہیے ہوتا ہے, کبھی کیا ضرورت, کبھی کیا ضرورت. تو وہ آپ جب ان کے ساتھ کنٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بائیلیٹرل ایگریمنٹس کرتے ہیں, تو اس بائیلیٹرل ایگریمنٹس کا جو قیمت چکانی پڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارا ورلڈ آرڈر اڈاپٹ کرنا ہے. اس کو آپ کوئی بھی نیو ورلڈ آرڈر کہیں, پوسٹ نیو ورلڈ آرڈر کہیں, پری نیو ورلڈ آرڈر کہیں, یا صرف ورلڈ آرڈر کہیں, تو اس کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے یہاں تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, یہاں پر آپ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہو. اچھا, یہ ہماری عوام جو ہے وہ بہت شدت سے یہ سوچتی ہے, خالصتاً مسلمان ہو کے, کہ ہم امریکہ کے چنگل سے نکل کیوں نہیں جاتے. یہ بتائیں کیا امریکہ کے چنگل سے نکلنا واقعتاً اتنا آسان ہے جتنا لگتا ہے ہماری ڈسکشن سے؟ دیکھیں, اس میں یہ ایک کافی ڈیبیٹیبل بات ہے, لیکن جذباتی بات یہ نہیں ہے کہ میں کہوں میں مجھے کل آپ صدر بنا دیں یا مجھے وزیر اعظم بنا دیں اور میں اعلان کر دوں گا کہ میں جو ہے نا. دیکھیں, یہ دنیا جو ہے وہ پرانی وہ دنیا نہیں ہے. آپ کئی طرح کے ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل ایگریمنٹس میں پھنسے ہوتے ہیں, آپ یونائٹڈ نیشنز کی کافی چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں, آپ نے ریجنل ایگریمنٹ کیے ہوتے ہیں. آپ وہ ہم پہلے کہتے تھے کہ اسٹیٹ آر دا ساورنس, لیکن جو گلوبلائزیشن کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ کہتے ہیں اسٹیٹ آر ناٹ ساورنس. بیسیکلی ایم این سیز اور این ٹی این سیز آر دی ساورن. جو ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے اور ٹرانس نیشنل کارپوریشن وہ ساورن ہے. اگر آج آپ کی کوئی ملٹی نیشنل کمپنی وہ یہ کہہ دے پاکستان میں کہ اگر آپ کی فلاں پالیسی جو ہے وہ میری پرسنل انٹرسٹ کو یا میری جو اکنامک انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو اگر آپ اس پالیسی میں چینجز نہیں کریں گے تو میں جا رہا ہوں, تو گورنمنٹ کے پاس کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. وہ جب دیکھتا ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا ہے, اتنے ارب روپے یہ کمپنی مجھے ٹیکس دے رہی ہے, یہ ہے. تو اس طرح آپ جب امریکہ کی بات کرتے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ نے 100 قسم کے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہوتے ہیں, 100 جگہ آپ نے قرضے لیے ہوتے ہیں, آپ کی کتنی ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ گروی پڑی ہوتی ہیں. تو کافی, تو یہ ہاں ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ نہیں ہو سکتا. گریجولی ہوگا, کرپشن کا لیول آپ کے ملک میں کم ہوگا, آپ کی خود اعتمادی بڑھے گی, خود استحکامی بڑھے گی, آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. ان کی آہستہ آہستہ آپ ان کی مجبوریاں, جس طرح ترکی نے کیا, جس طرح ملیشیا نے کیا, کافی ملکوں نے ریوائیول کر لی ہے. کہ ریوائیول کوئی اس طرح انہونی بات نہیں کہ پاس ممکن ہے, لیکن سب سے پہلے سینسیریٹی آپ کی باٹم سے ٹاپ ہو یا ٹاپ سے باٹم کی آپ کریں, سب کی سینسیریٹی چاہیے, اور آپ کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا. یہ جذباتی بات اگر ہم کہیں کہ مجھے بس بنا دو, میں نہیں, اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا. گریجول پروسیس ہے, ایوولوشنری پروسیس ہے. اکانومی اگر اسٹرانگ کر جاتی ہے کسی پروسیس کے تھرو, تو میں ممکن ہے کہ ہم امریکہ کے بالکل. ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ امریکہ, اسرائیل, انڈیا اور عرب ورلڈ مل کے ایک بلاک بنانے جا رہے ہیں, اور اسی سلسلے میں عرب ورلڈ جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور ممکنہ طور پہ سعودی عرب بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے. کہا جا رہا ہے کہ یہ ون بیلٹ ون روٹ کا جو بلاک بن رہا ہے, جس میں پاکستان ہے, چین ہے, رشیا ہے, انڈونیشیا ہے, ایران ہے, ترکی, یہ سارے مل کے ایک دوسرا بلاک بن رہا ہے. تو دنیا بائی پولر ورلڈ بننے جا رہی ہے دوبارہ سے. دیکھیں, بائی پولرٹی ان دا اسٹرکٹ سینس تو ہم نہیں کہہ سکتے. اگر ہم بائی پولرٹی کی پہلے کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ ایک طرف کمیونسٹ تھے اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ لبرلس تھے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو مسئلہ ہے لبرلس کو, اور آپ کہہ رہے ہیں جو بلاکس جو بن رہا ہے, اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے چائنا کو اس سے غرض نہیں ہے. چائنا کو غرض اپنی اکنامک گروتھ سے ہے, ان کو اپنی جو اکنامک مائگریشن سے ہے, وہ اپنی انڈسٹری کو ملک سے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر محدود جگہ پہ بیٹھا ہوں تو ایکسپینشنزم وہ کرنا چاہ رہا ہے بیسیکلی. تو جہاں تک بلاک کی بات ہے, وہ بلاک اگر اس میں امریکہ اگر کاؤنٹر کر رہا ہے, تو یہاں پر وہ
رشیا کو کاؤنٹر کر رہا ہے، چائنا کو کاؤنٹر کر رہا ہے. اگر عرب کاؤنٹر کر رہا ہے تو وہ پاکستان کو کاؤنٹر اس لیے کر رہا ہے کہ اگر آپ کا سی پیک یا ون بیلٹ روڈ انیشیٹو جو ہے اگر وہ کامیاب ہوتا ہے، گوادر پورٹ کامیاب ہوتی ہے، تو دیٹ ول ڈائریکٹلی دا امپیکٹ گوز ٹو ورڈز دی یو اے ای کے جو پورٹ ہیں یا آپ کے جو ان کا بزنس ہے بیسیکلی. تو لازم بات ہے ان پہ جو ہے نا وہ ایک بہت ہی اس کو اس پہ اثر ہوگا. لیکن نیشنل انٹرسٹ میں رہتے ہوئے تمام ممالک ممکنہ طور پہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ امریکن بلاک میں شامل ہو جائیں اور ہم یہاں پہ چائنیز بلاک میں شامل ہو جائیں، اب نیشنل انٹرسٹ میں رہتے ہوئے. کون ممالک؟ عرب ممالک، جس میں انہوں نے اگر وہ فیصلہ کرے نہ کرے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. وہ دے آر ناٹ سنسیئر ود پاکستان. آپ دیکھیں کہ میں مطلب وہ آپ ریکارڈ میں یہ کہہ دوں گا کہ بات ہے کہ اگر بلوچستان میں انسرجنسی کو جتنا انڈیا پرووک کر رہا ہے اس چیز کو، اس کو فنڈ کر رہا ہے، اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عرب کے کچھ ممالک بھی کر رہے ہیں. اسے کوئی ہم اس سے تو آنکھیں نہیں چرا سکتے. آپ ایون آپ کے ریجنل جو آپ کے پڑوسی ہیں وہ کر رہے ہیں ساری چیزیں، ان کے تو ثبوت بھی ہیں، تو ثبوت ہیں ساری چیزیں. جی تو یہ بات کہنا کہ وہ ان کے علاقے میں جا رہے ہیں، ان کا تو انٹرسٹ ہے. اور بیسکلی دیکھیں ہے کیا، سب سے پہلے دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ہر کوئی اپنی اکنامک انٹرسٹ دیکھتا ہے کہ معاشی طور پر مجھے کیا فائدہ ہوگا اور مجھے کیا نقصان ہوگا. تو وہ فائدہ نقصان جو آپ کے معاشی اور اکنامک فائدہ نقصان ہے، ساری چیزیں اس کے ارد گھوم رہی ہیں. کیا پاکستان کے پاس کوئی ایسا کارڈ بچ گیا ہے جس کے ذریعے وہ عربس کو انگیج کر سکے؟ کیونکہ میرے خیال میں تو پاکستان کو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے لوگ بھی اس پہ بہت فوکسڈ رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ عرب کے پاس جائے اور ان سے وہ وہی جولی پھیلا کے اور ہاتھ پھیلا کے اور ان سے اس چیز سے نکلنا چاہیے. آپ کے پاس سی پیک ایک اچھا موقع ہے، آپ اس کو سی پیک کو پراپرلی یوٹیلائز کریں، آپ اس پہ فوکس رکھیں. اور یہ جو ادھر ادھر کے جو کام شروع کیے ہیں آپ نے، اس کے بجائے آپ اپنی اکنامک گروتھ پہ آپ فوکس کریں. کیونکہ سی پیک کے ایکسپرٹ بھی ہیں، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے اسی حوالے سے، یہ بتائیں کہ سی پیک کو پراپرلی یوٹیلائز کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ایسا پراپر یوٹیلائزیشن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، میں صرف 2-3 باتیں کروں گا، بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. فار ایگزامپل فرسٹ آف آل آپ کا جو ون بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے اس پہ فوکس کریں. آپ کا جو منی انڈسٹریل زونز آپ بنا رہے ہیں، آپ کی اپروو ہوئی، ابھی اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اس پہ کام کریں. آپ جو میگا سٹیز بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں اس پہ کام کریں. آپ گوادر پہ پراپر کام کریں اور وہاں پر جتنے بھی وہ ٹرمینلز لگیں گے، جو بھی آپ کا پلان ہے آپ اس پہ کام کریں. وہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ کو جو ہے نا منی انڈسٹریل زون آپ کے ملک میں ڈیولپ ہوں گے، تو یہ جو تھرو سینٹرل ایشیا اور پھر رشیا اور ایسٹرن یورپ کی جو آپ کی رسائی ہے وہ آپ کریں کہ یہاں سے پروڈکشن سٹارٹ ہو اور اس پروڈکشن کو آپ کریں، اس کو باہر بھیجیں، ایکسپورٹ کریں اس چیزوں کو. تو اس چیز پہ فوکس کرنی چاہیے جو سی پیک سے ہمیں وہ فائدے مل سکتے ہیں. آپ جو ابھی وہ ٹرین کی جو ابھی فردر ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور اس میں جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے M1 کا، وہ جو M1 نہیں ہے اس کا کیا نا ML1 ہے کہ کیا ہے، وہ جو لائن وہ بچا رہے ہیں، تو اس چیز پہ آپ لوگ فوکس کریں. اور یہ صرف اور صرف یہاں تک نہیں، اس کو آپ سینٹرل ایشیا تک کنیکٹ کر لیں. پھر جو بات ہے بجائے اس کے کہ آپ افغانستان کے پیچھے رہیں، آپ کا پڑوسی ایران ہے، آپ کا پڑوسی افغانستان ہے، آپ ان پہ فوکس کریں. خود اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز اگر آپ لیتے ہیں اور لاتے ہیں تو اپنے اگر آپ لگاتے ہیں 70% تو 30% آپ کی ڈائیورژن وہاں بھی ہونی چاہیے کہ آپ کی بائلیٹرل ریلیشنز اچھے ہوں، کیونکہ وہی سے آپ نے روٹ لینا ہے، انہی کے تھرو آپ جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ جا کے گلوبل پالیٹکس میں انوالو ہوں اور آپ ادھر دور جا کے عرب کے ساتھ آپ اپنی نیبرہڈ کیوں اسٹرانگ نہیں کرتے. تو بیسک جو آپ کو چاہیے سی پیک سے فائدہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں، ان لوگوں سے فنڈ لیں، آپ اپنے نیبر کو اپنے ساتھ ملا کے اس چیز کو پراپرلی ایک پازیٹیو شیپ دے دیں، بجائے اس کے کہ آپ کے پڑوسی آپ سے ناراض ہوں، وہ آپ کے لیے مسائل کریٹ کر رہے ہیں اور آپ دور بھاگ کے دوسرے کو جو آپ کا پڑوسی بھی نہیں ہے اس کی آپ نے جو ہے نا اس کے ساتھ وہ دوستی گہرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا نہ وہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہے جان نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. اچھا، پاکستان کا گلوبلی کوئی اتنا اچھا امیج نہیں ہے بدقسمتی سے. یہ بتائیے کہ اس کی ایک بڑی وجہ ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ ہم میڈیا انگیجمنٹ میں بہت پیچھے ہیں، یا جو ہائبرڈ وار ہے یا جو نیریٹو وار ہے اس میں ہم نے کودنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے انگلش میڈیا نے اسٹرانگ کیا، اس ملک کے اندر کوئی انگلش میڈیا ایسا نہیں ہے جو انگلش جو ہمارے ہیں آڈینس ہے اس کو کیپچر کر سکے، ان کو ہم بتا سکے کہ ہمارا نیریٹو کیا ہے.
دیکھیں صرف میڈیا فوکس نہیں ہوتا. آپ اگر گلوبل امیج اگر ہمارا خراب ہوا ہے تو موسٹلی وہ 9/11 کے بعد بہت خراب ہوا, اور یہ بھی بہت خراب ہمارا میں تو اس ڈیسیجن کو, کیونکہ میرے خود اس پہ بہت زیادہ فوکس رہا, یہ ہماری ایک بہت غلط ڈیسیجن تھی 9/11 میں جس طرح ہم کود پڑے ہیں, اور اس کا نقصان بجائے اس کے کہ وہ کسی کو فائدہ دیتے یا کچھ ہوتا, الٹا ہم پہ نقصان ہوا. نیشنل کوہیسونیس کو مسئلہ بنا, آپ کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے, پولیٹیکل پارٹیز اور ریلیجیس پارٹیز اور پتہ نہیں کیا کچھ, اس ڈسکشن سے پوری دنیا واقف ہے. ہاں وہ پوری دنیا اس سے واقف ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آپ کے اپنے اداروں کے بارے میں لوگ جو ہے نا وہ اس اداروں کا تشخص خراب ہوا, بہت کچھ ہوا جو کہ اس ملک کے لیے بیسیکلی میں کہتا ہوں کہ ایک برا تھا, بہت بری بات تھی, کلیکٹیولی اسٹیٹ کے لیے بری بات تھی. تو جب تک آپ گلوبل اس کی بات کرتے ہیں, وہ صرف میڈیا کا ایک بہت پازیٹیو رول اس میں وہ پلے کر سکتے ہیں. اس میں آپ کا میڈیا, آپ کی وزارت خارجہ, آپ کی وزارت داخلہ, آپ کی اکانومی, آپ کے ملک کی ٹورزم, کافی اس کے ڈٹرمننٹس ہوتے ہیں گلوبل امیج کو بلڈ کرنے کے لیے. آپ کی لیڈرشپ آپ کی کیسی ہے, آپ اپنی بات کس طرح کتنے فریکوینٹلی انداز سے پہنچا سکتے ہیں, کتنے لوگ کو آپ انگیج کرتے ہیں انٹرنیشنلی. تو کافی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. موجودہ حکومت نے بڑا کوشش کیا ہے ماضی کی نسبت میں. عمران خان خود مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے رہے ہیں اور بڑے ان ڈیٹیل انٹرویو دیتے رہے ہیں. ان کی تو اس حوالے سے ایک اچھی کوشش ہے. یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی جماعتیں ہیں, ان کا اپنا باہر کی دنیا میں ایک بڑی فین فالوئنگ ہوتی ہے. جیسے عمران خان کی اگر مغرب میں فین فالوئنگ ہے تو نواز شریف صاحب کی عرب ورلڈ کے اندر بڑی فین فالوئنگ ہے, اور وہ تو ان کی کیسز کے اندر ان کو معاونت کے لیے لیٹر تک جاری کر دیتے ہیں. پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک ڈسٹربنس ہوئی ہے پولیٹیکل, ایک رجیم کی صورت اختیار کر رہی ہے, اور اتنی بڑی صورت کبھی اختیار نہیں ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنی بڑی رجیم آ جائے. کیا اس کے پیچھے عرب ورلڈ کے کوئی تانے بانے ملتے دکھائی دیتے ہیں؟ یہ جو کنٹمپری آپ پولیٹیکل سچویشن کی, ایک کنٹمپری سچویشن کو جوڑنا کسی عرب ورلڈ سے یا کسی 1 2 3 سے, وہ میرے خیال میں یہ میں اپنی رائے ہے میری, یہ مناسب نہیں ہے. اس کا کوئی اصل میں یہ جو حالات ہم نے پیدا کیے ہیں یہ ہم نے خود کیے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہم نے خود بنایا ہے, خود کریٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے جو نتیجے ہیں وہ آج ہم یہ جو ہے نا دیکھ رہے ہیں. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ ساتھ عربس کے ہم سے مطالبات بھی کچھ تھے, جیسے سعودی عرب کے مطالبات, یمن وار کے اندر ہماری مالی معاونت کرنا, یا پھر سعودی عرب میں ابھی جو ریسنٹلی بیان آیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا, اس کے بعد بھی تو گیپ پیدا ہو گیا ہے. نہیں وہ تو اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو نواز شریف نے ریجیکٹ کیا تھا اس وقت. جی بالکل, ایک گیپ اس کا اگر نواز شریف نے اس وقت ریجیکٹ کیا تھا تو اس کا بدلہ تو نواز شریف سے لینا چاہیے, نہ کہ عمران خان کے خلاف. لیکن ابھی تو بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں عربس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں, وہ انہوں نے تو ٹھیک ٹھاک شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا. شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان کشمیر پہ تھا وہ تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں وہ بیان میں, لیکن میں اتنا ہی اس چیز کو وہ سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے 2 دن بعد اپنے بیان سے کیوں پلٹے. نہیں پلٹنا اصل میں انہیں پارلیمنٹ میں بلا کے انہیں ایسے کہ جیسے انہوں نے ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات کر دی گئی. دیکھیں انہوں نے جو پہلا بیان دیا تھا وہ ریاست کے بھی انٹرسٹ میں تھا, عوام کے انٹرسٹ میں بھی تھا, آپ کی نظریاتی انٹرسٹ میں بھی تھا, جو آئیڈیالوجیکل انٹرسٹ میں تھا. تو جب آپ اپنی بات پہ, آپ کا ایک فیڈرل منسٹر اگر آپ کی گورنمنٹ اس کی بات کو اون نہیں کرے گا تو آپ کی یہی تو گلوبل حیثیت تو اسی سے بنتی بھی ہے اور اس سے بگڑتی بھی ہے. تو جب آپ کی ریاست کا کوئی بیانیہ جب ہو, جو نیریٹو ہو, اس کو ریاست کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی بالکل ایسے ہی. آپ مطلب سعودیہ کے پاس اگر انہوں نے سعودی کے حوالے سے بات کی تو سعودیہ آپ کیا مجبوری ہے آپ کی اس کے ساتھ؟ کوئی مجبوری آپ کی نہیں. وہ ٹیکنالوجی میں آپ سے ایڈوانس ہے, اس کی آبادی آپ سے زیادہ ہے, اس کے آرمز آپ سے, اس کی آرمی آپ سے اچھی ہے, مطلب کیا کوئی فائدہ ہے؟ آرمی کو تو ہم ہی ٹرین کر رہے ہیں. تو وہی تو آپ کو فائدہ کیا ہے؟ تو اگر آپ جب وہ بندہ وہ کوئی ملک جب آپ بہت سے چیزوں میں آپ کا محتاج ہے اور آپ وہ اس کی محتاجی کیش نہیں کر سکتے, تو یہ تو آپ کے اسٹیٹ کا مسئلہ ہے, آپ کے اسٹیٹ کرافٹ کا مسئلہ ہے. اسٹیٹ کرافٹ مین گورنمنٹ جو لیڈنگ گورنمنٹ ہے وہ کیوں کیش نہیں کر رہی اس چیز کا, یہ تو ان کا مسئلہ ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کو میں پھر کہتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن میں اس وقت اسٹیٹ گورنمنٹ کو بیسیکلی گورنمنٹ کے نیریٹو کو اس لیے اپریشیٹ نہیں کرتا کہ گورنمنٹ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اس بیان پہ. اور وہ کہتے کہ یہ گورنمنٹ کہتی نہیں, گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس منسٹر کا بیانیہ ہماری حکومت کا بیانیہ ہے اور ہم ہر حال میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں.
اچھا، اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں، ابھی ریسنٹلی جو ہے نا انڈین بارڈر پہ چائنیز کے ساتھ ایک بڑی ٹینشن ہے، ہاں اور بالکل. چائنیز کی بڑی انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے اندر، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چین کے صدر ہیں وہ پاکستان میں دورہ کر رہے ہیں، اور ممکنہ طور پہ جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے اندر اسے شاید شفٹ کرنے کا کوئی پلان ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کا جو ٹینشن ہے اور وہ مزید کچھ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں ختم بھی نہیں ہوگا. اصل میں وہ جو اس کی نیچر کو سمجھنی چاہیے ہمیں اس ٹینشن کو. وہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ ہم تھوڑا سا وہ میں بات پھر کر لوں گا کہ وہ چائنا نے کیوں اس کو کیا ہے. وہ اصل میں چائنا کا کلیم اس میں بہت صحیح ہے، وہ ان کا بالکل صحیح کلیم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور ڈسپیوٹڈ ایریا کو انہوں نے وہ اسپیشل اسٹیٹس ختم کر کے اس کو شامل کر دیا، اٹس مین دیٹ دے آر سیئنگ دیٹ وی ہیو ناؤ دا رائٹ دیٹ وی اس کو کیا کہتے ہیں کشمیر کو، یہ بیسیکلی دس از اے پراپر اینیکسیشن آف کشمیر، وہ چائنا کہہ رہی ہے. تو ٹھیک ہے، زور کی بات ہے تو انہوں نے بھی زور سے اپنے علاقہ، ہم بھی زور پر، کیونکہ اسپیشل اسٹیٹس تھا نا اس کا، تو ہم بھی جب اسپیشل اسٹیٹس آپ نے ختم کر دیا ایک یونائٹڈ نیشن کہ اس کی آپ نے ایبروگیشن کی ان کی، اور پوری مطلب ایک جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کے خلاف آپ گئے، ورلڈ گلوبل پولیٹیکل کلچر کے خلاف، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے خلاف جا رہے ہیں، تو ہم بھی جا سکتے ہیں، ہم تو آپ سے زیادہ طاقتور ہیں. جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ انویسٹمنٹ پہ اثر لازمی پڑے گا، اور شاید چائنا ابھی یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ ہماری شاید ہمیں وہاں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر یہ معاملات سیٹلڈ نہیں ہوتے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر چائنا اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکے. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی ایسے بہت سے موضوعات ہیں، جیسے کشمیر کا موضوع ہے، جیسے افغانستان کا موضوع ہے، جس پہ ابھی بات کرنی چاہیے، لیکن آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ وقت لیں گے، کشمیر کا اور سی پیک کو اسپیشلی موضوع بنائیں گے، اور دوسرے پولیٹیکل ایشوز کو ہم موضوع بنائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.